رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. روزہ پھر ایسے شخص پہ جو کہ سفر کی حالت میں نہ ہو، اپنے گھر پہ ہو، وطن میں ہو. وطن میں ہو یعنی جہاں پہ پیدا ہوا ہے، یا جہاں پہ اس نے پیدا نہیں ہوا، ایک جگہ کو اپنے لیے اختیار کر لیا اس نے زندگی کرنے کے لیے. ایک شخص جو ہے پیدائشی طور پر سکردو کا ہے، بلتستان کا ہے، لیکن رہائش اس کی لاہور میں ہے. اب اس نے لاہور کو اپنے وطن کے طور پر اپنا لیا ہے، لاہور میں اسے رہنا ہے، یا ایک سال کا ایک حصہ اس نے بہرحال لاہور میں گزارنا ہے، اس کا لاہور میں کام ہے. تو سکردو میں بھی اس کا وطن رہ سکتا ہے، مگر یہ کہ بالکل سکردو کو چھوڑ دے، ترک کر دے کہ جی اب میں نے کبھی سکردو واپس جا کے نہیں رہنا. تو پھر تو وہ چاہے وہاں پیدا ہی کیوں نہ ہوا ہو تو وہ اس کا وطن نہیں رہے گا. یا بعض اوقات جو ہیں ماں باپ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ سفر میں ایک بچہ کہیں کسی اور ملک میں جا کے پیدا ہو گیا. اب اس وہاں سے ظاہر ہے کہ اس مسقط الرأس ہے، اس کا پیدائش اس کی وہاں پر ہے، لیکن وہاں اس کے بعد وہ ساری عمر نہیں جاتا، تو اب وہ تو اس کا وطن نہیں رہا. لیکن ایک جگہ یا تو پیدا ہوا ہے اور وہیں پہ اس کو رہنا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے، یا پیدا نہیں ہوا اور ایک اور جگہ جو ہے جا کے اس نے اختیار کر لیا اور بس کیا ہے اور وہاں رہنا چاہتا ہے اور زندگی کا ایک حصہ وہاں پہ گزارتا ہے اور گزارے گا. تو ایسی صورت میں وہ اس کا وطن ہے، وہاں پہ وہ ایک دن بھی اگر رہے تو اس کا روزہ ہوگا. یا یہ کہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ اس نے 10 دن کا قصد کیا ہے، 10 پورے دن جو ہے رہے گا، یعنی طلوع فجر، پہلے دن کے طلوع فجر سے لے کے 10ویں دن کے غروب تک وہ رہے گا. تو ایسی صورت میں اس کے لیے 10 دن روزے رکھنے ہوں گے اور 10 دن جو ہے اسے ظاہر ہے کہ نماز بھی پوری کرنی ہوگی. البتہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، وہ پھر الگ سے بیان کریں گے. لیکن ایک تیسری صورت یہ ہے، ایک شخص کا کام ہی سفر ہے، ایک شخص کا کام یہ ہے کہ وہ سفر میں ہے. اب اس کی بھی 2 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے مشغلہ اس کا کام، اس کا پیشہ ہی سفر ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ گاڑی چلاتا ہے، ریل گاڑی چلاتا ہے، جہاز اڑاتا ہے، اس کا کام ہی جو ہے وہ ہے، بغیر اس سفر کے چارہ نہیں ہے. ایک یہ کہ سفر اس کا پیشہ گاڑی چلانا نہیں ہے، اس کا پیشہ دوسرے شہر میں ہے جہاں اسے سفر کر کے جانا ہوتا ہے. اس کی نوکری کسی اور شہر میں ہے، روزانہ وہاں جاتا ہے. تو یہ 2 صورتیں، ان میں اختلاف ہے. پہلا والا تو یقیناً ہے مسئلہ، وہ تو شامل ہوگا، یعنی جس کا کام سفر کرنا ہے، جس کا پیشہ ہی سفر کرنا ہے، یعنی شغل السفر اس کو کہتے ہیں. ایک ہے پہلی صورت کو عربی کی تعبیر میں ہم کہتے ہیں شغل السفر، اس کا کام ہی سفر کرنا ہے. ایک دفعہ یہ شغل فی السفر، اس کا جو مشغلہ، اس کا کام ہے، پیشہ ہے، سفر کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تجارت پیشہ ہے مثال کے طور پر. تو ایسی صورت میں جو ہے یا ڈاکٹر ہے، اسے سفر کرنا پڑتا ہے. تو اب وہ سفر کرنا اس کا پیشہ نہیں ہے، گاڑی چلانا اس کا کام نہیں، لیکن اس کا کام بغیر اس کے چلتا نہیں. یا اس نوکری اس کی ہے، وہاں پہ پڑھائی وہاں پہ کر رہا ہے، روزانہ آنا جانا ہے. تو اس دوسرے کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے اور احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن پہلی صورت میں تو بہرحال اس پہ روزہ فرض ہے. دوسری صورت کی شقیں بنتی ہیں.
احتیاط یہ ہے کہ بہرحال یعنی ظاہر ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کرتا ہے اس کے مطابق اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ سفر جو ہے اس صورت میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. اور اسی طرح ایک شخص سفر کی حالت میں ہے لیکن سفر معصیت کا سفر ہے، اس میں بھی روزہ جو ہے رکھنا ضروری ہے. معصیت کا سفر ہے ان معنی کہ اس کے مثال کے طور پہ اس کو اس کے والد صاحب نے کہا ہے اجازت نہیں دی سفر کرنے کی، وہ معصیت کر رہا ہے، یا والدہ نے بھی کہا ہے اور ان کا دل دکھ رہا ہے اس کے سفر کی وجہ سے، تو یہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کا سفر ہے اس کا، سفر ہی گناہ ہے، چاہے وہ نیک کام ہی کے لیے کیوں نہ جا رہا ہو، اچھے کام کے لیے کیوں نہ جا رہا ہو، مگر کہ خدا کے حکم کے لیے کی بجا آوری کے لیے، حکم خدا کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہو اور اس کے اوپر شرعی ذمہ داری ہو کہ یہ کام کرے، تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں صادق آئے گا. لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ اس کا جانا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، شرعی ذمہ داری نہیں ہے، ایک اچھے کام کے لیے بھی جا رہا ہے، اخلاقاً ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے، لیکن ماں باپ راضی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ سفر اس کا معصیت کا سفر کہلائے گا. یا یہ کہ نہیں وہ راضی بھی ہوں لیکن وہ گناہ کرنے جا رہا ہے، اصل سفر کرنے جا رہا ہے، چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، بیہودہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، شکار کے لیے جا رہا ہے، ابس لہو و لہو میں وقت گزارنے کے لیے جا رہا ہے. البتہ سفر روزے سے بچنے کے لیے ایک اچھے سفر پہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک معقول سفر پہ جانے کے میں سفر معصیت نہ ہو، انسان اختیاراً بھی روزہ جو ہے نہیں چاہتا روزہ رکھے تو سفر کر کے وہ روزے سے اپنے آپ کو بچا لے گا، لیکن ماہ مبارک کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کو ہاتھ سے گنوا دے گا. آج کے لیے یہاں تک کے مسائل کافی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے.